شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں بخت نصر ثانی کا نام، جس کا دور حکومت تقریباً 605 قبل مسیح سے 562 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے، اپنے عہد کے ایک انتہائی جابر، قاہر اور بے رحم حکمران کے طور پر درج ہے۔ اس کے نام کی وجہ تسمیہ سے متعلق ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ قوم عمالقہ کو یہ لاوارث بچہ ان کے ایک بت نصر کے پاس پڑا ملا تھا، جس بنا پر انہوں نے اسے بخت نصر یعنی نصر کا فرزند یا نصر کا نصیب کا نام دیا۔ یہ بخت نصر عظیم بابلی سلطنت کا وہی نامور نافرمان تھا جس کا پایہ تخت بابل قدیم میسوپوٹیمیا موجودہ عراق کی تہذیب کا ایک اہم اور قدیم شہر تھا، جو دریائے فرات کے کنارے آج کے بغداد سے لگ بھگ 65 کلومیٹر کا شمار دنیا کے فاصلے پر آباد تھا۔ بخت نصر ہی وہ بادشاہ ہے جس کے تعمیر کروائے گئے معلق باغات بابل 7 قدیم عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے یہ شاندار اور سرسبز و شاداب باغات اپنی ایرانی نژاد ملکہ، جس کا نام بانو بتایا جاتا ہے، کی دلجوئی اور خوشی کے لیے خصوصی طور پر تعمیر کروایا تھا، جو اکثر اپنے وطن مالوف ایران کی ہری بھری پہاڑیوں اور حسین وادیوں کو یاد کر کے اداس رہا کرتی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور بدعمالیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں اور انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا یہ شدید عذاب مسلط ہوا کہ بخت نصر نے ایک ٹڈی دل اور خونخوار لشکر کے ساتھ ان کے مقدس شہر بیت المقدس یروشلم پر پوری قوت سے چڑھائی کر دی۔ اس نے شہر کے لاکھوں باشندوں کو بے دردی سے تہ و تیغ کیا۔ ایک روایت میں مقتولین کی تعداد 1 لاکھ بتائی گئی ہے۔ لاکھوں افراد کو ملک شام اور دیگر دور دراز علاقوں میں جلا وطن کر کے متشر کر دیا۔ 1 لاکھ متشر افراد کا ذکر ہے اور مزید لاکھوں کو جنگی قیدی بنا کر غلام اور کنیزے بنا لیا۔ انہی جنگی قیدیوں میں اللہ کے نیک بندے حضرت عزیز علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس قتل و غارت اور اسیری کے بعد اس ظالم بادشاہ نے پورے شہر مقدس کو بشمول عظیم الشان ہیکل سلیمانی مکمل طور پر توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور اسے ایک مکمل کھنڈر اور غیر آباد ویرانے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت عزیز علیہ السلام کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہائی پا کر واپس آئے تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے آبائی اور محبوب شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی یہ مکمل تباہی، ہولناک بربادی اور ویرانی کا دلخراش منظر دیکھ کر ان کا دل شدید رنج و الم اور غم سے بھر گیا اور وہ بے اختیار رو دیے۔ انہوں نے شہر کے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں وہاں کوئی جیتا جاگتا انسان دکھائی نہ دیا۔ البتہ یہ ضرور دیکھا کہ اجڑے ہوئے باغات کے درختوں پر پھل خوب پکے ہوئے لدے ہیں، مگر افسوس کہ انہیں توڑنے اور کھانے والا کوئی موجود نہیں۔ یہ منظر اور شہر کی یہ موت دیکھ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ اور اللہ کی قدرت پر غور کرتے ہوئے بطور تعجب آپ کی زبان مبارک سے بے اختیار یہ کلمات نکل گئے جو قرآن کریم میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس کی ایسی موت یعنی مکمل ویرانی کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی یعنی رونق اور آبادی بخشے گا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنی سواری یعنی گدھے کو ایک جگہ باندھا اور خود آرام کی نیت سے وہیں لیٹ گئے۔ یہ صبح کا وقت تھا، اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی اور آپ پورے 100 سال کے لیے موت کی گہری نیند سو گئے اور اس دوران آپ کا گدھا بھی مر کر گل سڑ گیا۔ اس طویل عرصے میں آپ لوگوں کی نگاہوں اور زمانے کے تغیرات سے مکمل طور پر اوجھل رہے۔ پورے 100 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی جگہ شام کے وقت دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ
اللہ عز و جل نے آپ سے دریافت فرمایا، اے عزیز تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ آپ نے اپنے اندازے کے مطابق عرض کیا، میں شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ آپ کا گمان یہی تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ آرام کے لیے لیٹے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم یہاں موت کی حالت میں پورے 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ اب تم بطور نشانی اپنے کھانے جو بعض روایات کے مطابق پکی ہوئی کھجوریں تھیں اور پینے جو انگور کا تازہ رس تھا کو دیکھو۔ وہ انتہائی طویل مدت گزرنے کے باوجود بالکل ویسے ہی تر و تازہ اور صحیح سلامت ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اب ذرا عبرت کے لیے اپنے گدھے کی طرف نگاہ ڈالو کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ جب آپ نے اپنے کھانے پینے کو دیکھا تو وہ واقعی اپنی اصلی حالت میں محفوظ تھے، جبکہ گدھے کا جسم مکمل طور پر گل سڑ کر خاک ہو چکا تھا، اس کے اعضاء بکھر کر بوسیدہ ہو چکے تھے اور صرف سفید ہڈیاں ہی باقی نظر آ رہی تھیں۔ پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک اور شاندار اور بے مثال کرشمہ ظاہر ہوا۔ گدھے کے وہ بکھرے ہوئے اعضاء اور بوسیدہ ہڈیاں خود بخود جمع ہوئیں، آپس میں جڑیں، ان پر گوشت پوست چڑھایا گیا، کھال درست کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مردہ گدھا مکمل طور پر زندہ ہو کر اپنی آواز میں رینگنے لگا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور حیات بعد الموت کی اس کھلی نشانی اور حیرت انگیز بے مثال نمونے کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، میں اب عین الیقین کے ساتھ خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس معجزے کے مشاہدے کے بعد حضرت عزیز اپنی اسی زندہ شدہ سواری پر بیٹھ کر اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں ایک صدی قبل ان کا گھر واقع تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو نہ تو آپ اپنے پرانے جاننے والوں میں سے کسی کو پہچان پائے اور نہ ہی کوئی آپ کو پہچان سکا۔ البتہ آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی ضعیف الامر، بینائی سے محروم اور فالج زدہ اپاہج خاتون جو بعض روایات کے مطابق آپ کی پرانی کنیز یا باندی تھی، مکان کے قریب بیٹھی تھی۔ اس خاتون نے اپنی جوانی یا بچپن میں حضرت عزیز کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا، اے اماں، کیا یہ عزیز کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہی ہے۔ پھر وہ حسرت سے کہنے لگی، اب عزیز کا کیا ذکر، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال کا طویل عرصہ بیت گیا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے اور ان کا کیا بنا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ تب آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، پریشان مت ہو، میں ہی عزیز ہوں۔ اس نے حیرت سے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، اے اماں، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا اور پھر اس نے مجھے از سر نو زندگی عطا فرمائی اور میں اب اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ تجربہ کار بڑھیا کہنے لگی، اے عزیز، تو ایسے بزرگ اور اللہ کے نیک بندے تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیز ہیں تو میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ میری بینائی لٹا دے اور مجھے اس فالج کی معذوری سے شفا عطا فرما دے۔ حضرت عزیز نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی قدرت سے فوراً ہی اس بڑھیا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور اس کا فالج زدہ جسم مکمل طور پر تندرست و توانا ہو گیا۔ تب اس نے آپ کو بغور دیکھا، پہچان لیا اور بے اختیار پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بلا شبہ وہی حضرت عزیز ہے۔ پھر وہ تندرست ہونے والی بڑھیا آپ کو اپنے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی اس بستی یا محلے میں گئی جہاں وہ لوگ دوبارہ آباد ہو چکے تھے۔ اتفاق سے وہ سب لوگ کسی مجلس یا اجتماع گاہ میں جمع تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا اپنا بیٹا بھی موجود تھا جو اب عمر رسید ہو کر 118 برس کا بوڑھا ہو چکا تھا، اور آپ کے کئی پوتے بھی تھے جو خود بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس بڑھیا نے بھری مجلس میں با آواز بلند گواہی دی اور لوگوں سے پکار کر کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، بلا شبہ یہ وہی حضرت عزیز ہیں جو 100 سال قبل ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ اللہ نے انہیں زندہ
زندہ کر کے واپس بھیجا ہے۔ یہ ناقابل یقین، عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر اور ممکنہ طور پر اس واقعے کے بعد حضرت عزیز کے ہاتھوں دوبارہ تورات کی کتابت کے معجزے کا مشاہدہ کر کے، جس کا ذکر دیگر روایات میں ملتا ہے، تمام لوگ ششدر رہ گئے۔ ان میں سے بعض گمراہ گروہ فرط حیرت اور غلوفی العقیدت کا شکار ہو کر یک زبان ہو کر یہ مشرکانہ اور کفریہ کلمہ کہنے لگے، بے شک حضرت عزیز یہی ہیں اور یہ یقیناً اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی واقعے کے بعد سے یہودیوں کے ایک مخصوص طبقے میں یہ گمراہ کن اور باطل عقیدہ پھیل گیا کہ حضرت عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، جس کی قرآن کریم نے بھی سختی سے تردید